دعا مانگنے کا طریقہ و آداب۔ دعا مانگنے کا طریقہ احادیث کی روشنی میں حصہ اول اسلام جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اور جس طرح ہر کام میں کامیابی کا امکان صحیح طریقے سے کرنے میں پوشیدہ ہے، دعا بھی بتائی گئی ہدایات کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کیا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ نمبر 2، قبلہ رو ہو کر مانگنا۔ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جس دن بدر کی لڑائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلہ کی طرف منہ کیا، پھر دونوں ہاتھ پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے اپنے پروردگار سے۔ نمبر 3، حمد اور درود پڑھنا۔ فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں آیا، اس سے نماز پڑھی یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شان اس کی حمد بیان کرو اور پھر مجھ پر صلوات بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ قرآن حدیث کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔